बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा जितने भी सियासतदान हैं उनमें सबसे बड़ा जो तहरीक लबैक का दुश्मन है, तहरीक लबैक से दिल से नफरत करता है, वो है फवाद चौधरी। यकीनन आप लोग जानते होंगे। दरअसल उसको तहरीक लबैक से नफरत नहीं है, उसको इस्लाम से नफरत है। वो एक इंतहाई लिबरल किस्म का शख्स है, बल्कि वो एक कादियानी शख्स है। तो उसने आज सुबह 10:30 बजे एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उस ट्वीट में जहां जहां वो अपनी नफरत का इजहार कर रहा था तहरीक लबैक के साथ, वहां वहां बहुत सारी बातों की वो तस्दीक भी कर रहा था। तहरीक लबैक के जो लोग दावा करते हैं उसकी वो तस्दीक करते जा रहा था। और उसने अपने ट्वीट में सबसे बड़ा जो इंकशाफ किया है, उसने जो कहा है कि जो मुस्तकबिल है वो तहरीक लबैक का है। जो बातें फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में की वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने, यानी कि आज से 5 महीने पहले, यानी कि 18 मार्च को अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका था। फिर उसके बाद 5 दिन पहले 20 अगस्त को 5 दिन पहले भी मैंने उसका जिक्र किया। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले सुनो कि मैंने 5 महीने पहले और कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले क्या जिक्र किया, जिसका आज इकरार कर रहा है कौन? तहरीक लबैक का सबसे बड़ा दुश्मन, एक लिबरल शख्स फवाद चौधरी अपने ट्वीट में। सुनो नाज़रीन। तौर पर मैं बात करता हूं कि सबसे बेहतरीन जो मौका है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। दूसरे नंबर पे बेहतरीन जो मौका है वो तहरीक लबैक के पास है। और पीटीआई की जो नाकामी है उसका सबसे जो बड़ा फायदा पहुंच रहा है वो तहरीक लबैक को पहुंच रहा है। नाज़रीन, इस तफसीली वीडियो में मैंने जो जिक्र किया था, मैंने कहा था कि जो मुस्तकबिल है, या अब हर पार्टी के पास एक मौका है अपना मुस्तकबिल संवारने का, तो उसमें सबसे जो बेहतरीन गोल्डन चांस है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। क्योंकि मैंने आज से 5 महीने पहले इलेक्शन से कुछ दिन बाद की ये वीडियो है, इसलिए मैंने नून लीग का नाम लिया। फिर मैंने दूसरे नंबर पे नाम रखा था तहरीक लबैक का, कि जो तहरीक लबैक का जो मुस्तकबिल है ना वो रोशन है। और मैंने पीटीआई को माइनस किया था, और मुस्लिम लीग नून को मैंने पहले नंबर पे इसलिए रखा था। अगर आप तफसील में जाके ये मेरी वीडियो सुनेंगे तो मैंने इसलिए रखा था कि अब नून लीग को हुकूमत मिल गई है। अगर नून लीग अपने इस टेन्योर में बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है, अच्छा डिलीवर करती है, गरीबों को रिलीफ देती है, तो वो शायद सियासत में वापस आ सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकते, वो फ्लॉप होते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं, तो पहला नंबर कौन आ जाएगा? तहरीक लबैक आ जाएगा। इन अल्फाज के ऊपर गौर करना। फिर फवाद चौधरी ने क्या कहा है वो भी सुनना। आगे अब एक कब की बात है, ये आज से 5 महीने पहले की बात है, लेकिन 5 दिन पहले मैंने क्या बात की ये भी सुनो। अब वाज़े पाकिस्तान में जो तब्दीलियां नजर आ रही हैं, तहरीक लबैक को चाहे एक सीट नहीं मिली, चाहे उसको सीट नहीं दी गई, बिलफर्ज उन्होंने सीट ली ही नहीं, तहरीक लबैक को किसी ने वोट दिए ही नहीं, ये हम बिलफर्ज यानी मान जाते हैं। लेकिन इस चीज के ऊपर पाकिस्तान का हर लिबरल शख्स, हर सियासी जमात, हर मीडिया का रिलेटेड आदमी इस चीज को मानता है कि पाकिस्तान की वैध मजहबी तहरीक लबैक है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, वो मुल्क को जाम कर सकती है। स्ट्रीट पावर उनके पास बहुत ज्यादा है, यानी कि डर और खौफ पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर बैठ चुका है, मजहबी तबके और खासकर तहरीक लबैक का। तो पाकिस्तान में नाज़रीन कुछ अरसे से मजहबी तबके की जो तब्दीली है वो वाज़े नजर आ रही है, और इससे हुकूमत खौफजदा भी है। 5 दिन पहले नाज़रीन मैंने वीडियो बनाई और उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी तबके की वाज़े जो तब्दीलियां हैं वो नजर आ रही हैं। तहरीक लबैक को चाहे लोगों ने वोट नहीं दिया है या उनको सीटें नहीं दी गई हैं, लेकिन इस चीज के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत और लिबरल, यानी कि फवाद चौधरी भी लिबरल है, उसका ट्वीट भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो लिबरल तबका इस चीज को मानता है कि तहरीक लबैक वहद पाकिस्तान की जमात है कि जो बहुत तेजी से आगे जा रही है, और वो जब चाहे किसी वक्त किसी के खिलाफ भी वो मुल्क जाम कर सकती है। तो मजहबी तबके की जो वाज़े तब्दीली है
وہ پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ یہ آلریڈی میں نے آپ لوگوں کے سامنے 5 مہینے پہلے اور 5 دن پہلے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ مذہبی طبقے کا، اور مذہبی طبقے میں بھی خاص کر سرفہرست جو ہے، جو لیڈ کرنے والی جماعت ہے، وہ تحریک لبیک ہے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج صبح 10:30 بجے ایک ٹویٹ کیا ہے فواد چودھری نے۔ کیا ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، الفاظ کے اوپر تھوڑا غور کرنا۔ فواد چودھری کہتا ہے کہ پنجاب اپنی تاریخ کی سب سے بڑے سماجی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ بھئی پنجاب سب سے بڑے سماجی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے جن سے عام پنجابی کا کوئی تعلق نہیں، ان فیصلوں کا بوجھ عام پنجابی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف غور کرنا، دوسری طرف ٹی ایل پی جیسی شدت پسند جماعتیں، اب جہاں لفظ شدت پسند استعمال کیا گیا ہے کہ ٹی ایل پی جیسی شدت پسند، آگے جہاں بھی شدت پسند کا لفظ آئے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ ٹی ایل پی کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ اس نے ٹی ایل پی کا نام ہی لے لیا کہ ٹی ایل پی جیسی شدت پسند جماعتیں پنجاب کے سماج کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ یعنی کہ یہ تحریک لبیک کو شدت پسند کہہ رہا ہے، ہم ان کو سچے عاشقان رسول سمجھتے ہیں اور ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب کے سماج کو برباد کر رہی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تحریک لبیک کی جو بیانیہ ہے وہ عام پاکستانی کے دل میں گھر کر رہا ہے۔ اس کا اقرار کون کر رہا ہے؟ فواد چودھری۔ بے نظیر کی شہادت نے پیپل پارٹی کو محض اندرونی سندھ جماعت بنا دیا۔ تحریک انصاف جیسی قومی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش اور نون لیگ کی سیاسی میدان میں مکمل ناکامی نے شدت پسند یعنی کہ تحریک لبیک شدت پسندوں کے لیے پنجاب میں مواقع پیدا کیے ہیں۔ جو میں نے پہلا کلپ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ پہلا نمبر مسلم لیگ نون کا ہے، کیونکہ 5 مہینے پہلے کا کلپ تھا، نئی حکومت تھی، اور میں پورا کلپ ویڈیو سنو گے تو اس میں نے کہا تھا کہ پہلا نمبر نون لیگ کا اس لیے ہے کہ اس نے اگر ڈیلیور کر دیا، کیونکہ اب ان کے پاس موقع ہے، نئی حکومت ملی تھی، اگر وہ ڈیلیور کر لیں گے، عام آدمی کو ریلیف پہنچائیں گے تو وہ سیاست میں واپس آ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں آ سکتے۔ دوسرے نمبر پہ ٹی ایل پی تھی جو پہلے نمبر پہ آ جاتی، اور پی ٹی آئی مائنس ہو چکی ہے۔ یہ میں نے اپنی ویڈیو میں 5 مہینے پہلے ذکر کیا تھا۔ آج یہی فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو سائیڈ میں کر دیا گیا، اور مسلم لیگ نون کی جو ناکام ترین حکومت جا رہی ہے، اس کا پورا جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ تحریک لبیک کو پہنچ رہا ہے۔ پنجاب کی 5000 سال کی تاریخ میں اس شدت پسندی کا شائبہ بھی نہیں ملتا، لیکن شدت پسندوں کو اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلوں سے طاقت ملی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلے کیے ہیں اس سے تحریک لبیک کو، یعنی کہ وہاں اس نے منشن کر دیا تحریک لبیک، شدت پسند کا جہاں بھی لفظ آ رہا ہے اس میں واضح تحریک لبیک مراد ہے، تو غلط فیصلوں سے طاقت ملی ہے۔ اب یہ شدت پسند اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل کر خود کو یعنی کہ طاقت بننا چاہتے ہیں، یعنی تحریک لبیک شدہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، وہ خود ایک طاقت بن چکے ہیں۔ یہ بولا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش نہیں کر رہے، بن چکے ہیں، کیونکہ آگے یہ تسلیم کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات تحریک لبیک نہیں مانتی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ تحریک لبیک تو فیض حمید کی بھی نہیں مانتی تھی 2007 کے درے میں، وہ تو کسی کی نہیں مانتے، وہ جب ڈٹ جائیں تو وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اب یہی بھی یہ کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکل کے خود یہ طاقت بن چکی ہے۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس کو دھمکیاں اسٹیبلشمنٹ کی بے بسی کا بھی ایک اظہار تھا، یعنی خود اس نے بتا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بے بسی تھی، یعنی کہ طاقت کس کی زیادہ، یہ سمجھ رہا ہے تحریک لبیک کی، کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ طاقت ہے کس کے پاس؟ تحریک لبیک کے پاس۔ پنجاب کی روایات، پنجابی تاریخ، روایات اور ثقافت کے لیے پنجابیوں کو یہ لڑائی لڑنا ہوگی،
اور شدت پسندی کو شکست دینا ہوگی۔ اب ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو انشاءاللہ مستقبل ہے وہ مذہبی جماعتوں کا ہے۔ ایک تو مذہبی جماعت ڈیلیور کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہیں اپنے فیصلوں کی وجہ سے۔ دوسرا جو سیاسی جماعتوں کی نااہلی ہے، ان کی جو ایک مغرب کی غلامی ہے، اور پاکستانی عوام میں اب شعور آ چکا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں۔ اور مستقبل جو تحریک لبیک کا ہے، جو وفات چودھری بھی اس چیز کا تسلیم کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بے بس تھی، پی ٹی آئی مائنس ہو چکی ہے، نون لیگ کی ناکام حکومت جاری ہے، اور اس کا پورا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ تحریک لبیک کو پہنچ رہا ہے۔ تو الحمدللہ کہ جو مستقبل ہے وہ تحریک لبیک کا ہے۔ یہ اب پاک تحریک لبیک کے جو بڑے بڑے مخالفین ہیں وہ بھی اس چیز کو مان رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو جوا کھیلا ہے، اس کا وہ ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی، لیکن میں ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ تھمبنیل میں تو شاید ذکر نہیں تھا، اس لیے مجھے ڈھونڈنا تھوڑا مشکل تھا۔ تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو بری طرح پھنسا لیا ہے، کہ ایک طرف اس نے پی ٹی آئی کو مائنس کر چکا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہم پہلے دن سے جب عمران خان نیچے اترے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ عمران خان مائنس ہو چکا ہے، پی ٹی آئی مائنس۔ عمران خان مائنس تو مراد پی ٹی آئی مائنس، کیونکہ یہ تتر بتر ہو گئے ہیں، کوئی پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ عمران خان کو مائنس کر کے اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے چوں چوں کا مربع بنا کے نون لیگ کے آگے رکھ دیا، اور یہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، اور مذہبی طبقے کو بھی اس نے سائڈ پہ کر دیا۔ اب اس ٹائم حکومت جو نون لیگ کر رہی ہے، یہ پیپل پارٹی سندھ میں کر رہی ہے، اب اگر یہ ڈیلیور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، غریب عوام کو ریلیف دیتے ہیں، کوئی زیادہ مذہبی معاملات میں چھیڑخانی نہیں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ آگے 5 سال بھی کریں، کوئی ان کے خلاف اٹھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ناکام ہو گئے، اور جو اب ناکام ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب یہ ناکام ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ پیپل پارٹی کو لے کے آیا، اس کو نیچے اتار کے نون لیگ کو لے کے آیا، نون لیگ کو اتار کے پی ٹی آئی کو لے کے آیا، پی ٹی آئی کو لوگ اتار کے پی ڈی ایم کو لے کے آیا۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنے پورے آپشن اپلائی کر دیے ہیں، اب اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اور اس کے پاس اگر کوئی دوسرا آپشن ہے تو وہ ہے جب مذہبی طبقے کو آگے لے کے آنا، یا خود کنٹرول سنبھال لینا۔ برکب اگر یہ جیسا کہ 5 پینے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر نون لیگ جو ابھی تک نظر نہیں آتی ہے وہ مکمل ڈیلیور کرتی ہے تو شاید حکومت کر لے گی، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمت مردہ مدد خدا، مستقبل انشاءاللہ مذہبی طبقے کا ہے، اور وہ تحریک لبیک کا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔